الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بار ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ طے پا گیا۔ دہریہ وہ جو خدا کے وجود کا منکر تھا۔ وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی، مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر آپ مقررہ وقت سے کافی تاخیر کے ساتھ پہنچے۔ وہ دہریہ بڑا ناراض تھا کہ آپ بڑی تاخیر سے پہنچے ہیں، آپ مسلمانوں کے بڑے معتبر آدمی ہیں، مسلمانوں کے عالم ہیں، آپ اتنی تاخیر کے ساتھ پہنچے، آپ کو وقت کی قدر کا، وقت کی پابندی کا کچھ احساس نہیں۔ میں بڑی دیر سے آپ کا منتظر ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یار ناراض مت ہو، بات دراصل یہ ہے کہ میں دور سے آ رہا ہوں، راستے میں ایک دریا تھا اور دریا کا پل ٹوٹا ہوا تھا، کشتی تھی نہیں، اس لیے میں تاخیر سے آیا، مجھے لیٹ ہو گئی۔ کافی دیر میں کشتی کا انتظار کرتا رہا مگر کشتی نہ آئی۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ جو ارد گرد درخت کھڑے ہوئے تھے وہ کٹنے شروع ہو گئے، اور ان درختوں کے کٹنے کے بعد ان کے مختلف حصے بننے شروع ہو گئے، پٹے بننے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد پٹے تیار ہوئے تو وہ آپس میں جڑنا شروع ہو گئے۔ اپنے آپ میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، سارا کچھ اپنے آپ تیار ہوتے جا رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں ایک کشتی تیار ہو گئی اور وہ پھر خود بخود ہی دریا کی طرف چلنے لگی۔ دریا کے کنارے پہنچی تو میں کشتی میں سوار ہو گیا، پھر وہ کشتی خود بخود ہی چلنے لگی اپنے آپ ہی، اور اپنے آپ ہی جناب اس نے مجھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف پہنچا دیا۔ جیسے ہی میں وہاں اترا تو سیدھا وہاں سے چلتا ہوا یہاں پہنچ گیا۔ اب بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور دانائی تھی، لیکن وہ شخص آپ کی یہ ساری گفتگو سن کے ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا، اچھے آپ عالم ہیں، کیا کبھی دیکھا ہے کہ درخت اپنے آپ کٹ جائیں، ان کے پھٹے تیار ہو جائیں اور اس سے ایک کشتی تیار ہو جائے؟ کیا کبھی دنیا میں آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہے؟ آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، آپ کو سمجھ اور عقل نہیں ہے؟ کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہے کہ میں آپ کے اس عذر کو قبول کر لوں گا اور آپ کے تاخیر سے آنے کا اس کو سبب قرار دے دوں گا؟ تو آپ نے فرمایا، یار مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنی چھوٹی سی بات تو مانتے نہیں کہ درخت خود بخود کٹ جائیں اور ان کی ایک کشتی تیار ہو جائے، پھر خود بخود وہ چلتی ہوئی دریا میں آ جائے، پھر دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک خود بخود وہ آ جائے؟ تو اتنی بڑی یہ کائنات کیا اپنے آپ معرض وجود میں آ گئی؟ کیا یہ اپنے آپ بن گئی اور اس کا سارا نظام اپنے آپ چل رہا ہے؟ یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ ہوا، کیا یہ سارا نظام اپنے آپ چل رہا ہے؟ یہ دن رات بنے ہیں، ایک باقاعدہ نظام اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے، اس کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ تم اتنی چھوٹی سی چیز کو تو تسلیم کرتے نہیں کہ کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، تو کیا کشتی میں بیٹھنے والا انسان اپنے آپ بن گیا؟ کیا وہ درخت جس سے کشتی تیار ہوئی وہ اپنے آپ بن گئی؟ وہ درخت اپنے آپ پیدا ہو گئے؟ یہ اتنی بڑی زمین یہ اپنے آپ بن گئی؟ یہ اتنی کثیر تعداد ستاروں کی، سیاروں کی، آسمانوں کی، اور اتنی کثیر مخلوقات یہ خود بخود معرض وجود میں آ گئی، اور یہ سارا نظام اپنے آپ ہی چل رہا ہے۔ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس گفتگو کا اس پر بڑا اثر ہوا، اور کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بنایا ہوا یہ سارا جہان، اللہ ہی اس جہان کا خالق ہے۔ میرے عزیزو، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ ہی نے بنائی ہے، ہر بڑی سے بڑی چیز اللہ ہی نے بنائی ہے، اور یہ اس کی حکمت اور دانائی اور اس کے علم اور اس کی قدرت سے ہی سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔